قرآن مجید کی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 سے آیت نمبر 70 اور 71 کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سٹیک صحیح باتیں کہا کرو یا کہو۔ اللہ رب العالمین کی طرف رغبت کرنے کا ہمیں قرآن مجید نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رغبت کریں، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف بندہ رغبت بھلا کرے کیسے کہ یہ جو دنیا اور دنیا کی چکا چوند ہے، دنیا کی چمک ہے، یہ انسان کو اللہ رب العالمین کے قریب ہونے ہی نہیں دیتی۔ انسان کو اگر احساس دلایا جاتا ہے تو اپنی فطرت کے مطابق اس کو احساس ہو بھی جاتا ہے، اور وہ چند لمحوں کے لیے اس بات کو کہتا بھی ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ بہرحال کہیں نہ کہیں دنیا تو ختم ہی ہونے والی ہے، اور حقیقی چیز اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، اور اسی کی طرف ہمیں جو ہے رجوع کرنا چاہیے، رغبت کرنا چاہیے، لیکن انسان ایسا کر نہیں پاتا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ رب العالمین نے بندوں کو کچھ اس طرح سے سمجھایا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا مسلمانوں کے لیے فرض ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا فرض ہے، اور فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور سیدھی صحیح اور سٹیک باتیں کیا کرو۔ صحیح بات کرنا، سچی بات کرنا، سیدھی بات کرنا، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرو گے، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، تو یہ تقوی تمہیں اللہ رب العالمین کی جانب رغبت کی توفیق دے گا۔ اس تقوی کی بنا پر ہی تم اللہ رب العالمین کے قریب ہو سکتے ہو۔ اور جب تم سیدھی صحیح باتیں کرنے لگو گے، ہمارا جو ایمان و عمل کے اندر خرابیاں آتی ہیں وہ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ ہماری جو زبان ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نہیں چلتی۔ ہماری جو زبان ہے، کبھی کہیں پر ہم جو ہے بات کو بڑا چڑھا کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں، کہیں پر ہم کسی کی شان میں غلو کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پر ہم کسی کی ذات کو وہ عزت نہیں دیتے جس کا وہ حق رکھتا ہے، اس کی عزت کو گھٹا رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ ہم کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پر ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں پر ہم زبان کے غلط استعمال کے اعتبار سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور سیدھی اور صحیح باتیں کیا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم، اللہ رب العالمین اعمالکم، یصلح لکم اعمالکم، اصلاح کر دے گا اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی۔ ہم جو عمل کرتے ہیں، اگر ہم عمل کرتے ہیں، اور جو عمل ہوتا ہے اس کی جو جمع آتی ہے وہ اعمال آتی ہے، اور یہاں آیت میں اعمال کا ہی ذکر کیا ہے، مطلب سنگولر اور پلورل، جس کو ہم جانتے ہیں، جو اسکول میں پڑھے ہیں ان کو پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر کوئی عمل کر لینا، کہ ایک آدمی ہے وہ عمل کر رہا، ایک عمل کرا اس نے تو وہ ایک عمل ہے، وہ بہت ساری چیزیں کر رہا ہے تو وہ بہت سارے اعمال کر رہا ہے، تو بس اس میں اتنا ہی ہے کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین اصلاح کر دے گا، صحیح کر دے گا ہمارے اعمال کو۔ اور آگے فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا یا بخشش کر دے گا اور ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اور فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، اگر تم ایسا کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو، سیدھی اور صحیح باتیں کرنے لگتے ہو، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اعمال کو درست کر دے گا، مغفرت کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو گے، فقط فاز فوزا عظیما، تو تم نے ایک بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ بہت بڑی کامیابی، ایسی بڑی کامیابی جس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ملے گی۔
جو ایک مرتبہ آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو گیا وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور خدا نہ خواستہ آخرت کے اعتبار سے کوئی ایک مرتبہ ناکام ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ یہ اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف بندے رغبت کرے کیسے؟ کیونکہ دنیا ہی آڑے آتی ہے، سب سے زیادہ آڑے ہمارے دنیا آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان اس دنیا میں دین کی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اس دور کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، دیکھیے انسان، میں اور آپ یا ہم جیسے انسان مسلمان کس طریقے سے اپنے دین کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں اپنے ہی ہاتھ سے۔ اللہ کی طرف رغبت نہیں ہوگی، دوسری طرف دنیا سے محبت دن بدن ہر انسان کی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہم کوئی مسجد کی جگہ لیں، مدرسے کی جگہ لیں، جگہ لے لی ہم نے، اب جس ہم نے جگہ لے لی اس کی پوری پیمنٹ کر دی، اب ہمیں اگلے دن بنیاد رکھنا ہے، یعنی اس کو تعمیر کرنا ہے۔ تو کیا کوئی کہتا ہے کہ آج ڈی جے منگوا لو؟ سنا ہے کبھی؟ آج ڈی جے منگوا لو بھائی، آج مزہ آئے گا، ڈی جے پہ ناچیں گے رات بھر، اور لڑکیاں منگا لو، اور پھر صبح کو جو ہے جشن کی بات ہے نا، خوشی کی بات ہے، ہمارے یہاں تو خوشی پہ یہی کرتے ہیں نا، تو خوشی کی بات ہے، ڈی جے وغیرہ منگا لو، لڑکیاں وغیرہ منگا لو، ڈانس کریں گے، ڈانس دیکھیں گے، اور رنگ وغیرہ بھی کھیلیں گے، اور شراب کا پینا پلانا بھی کریں گے خوشی کی وجہ سے، اور مرد عورت مخلوط بے پردہ ہو کر آپس میں خوب ملیں گے جلیں گے بھی، جیسے ہمارے یہاں گھروں میں ہوتا ہے یا ہمارے معاشرے ماحول میں ہوتا ہے۔ تو ہر انسان یہ کہے گا کہ یہ کیا بات کر دی آپ نے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ وہی تو کرتے ہیں میرے بھائی، ہم جب ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو وہی تو کرتے ہیں ہم۔ جس طرح عبادت گاہ بنانا ایک ثواب کا کام ہے، مدرسہ بنانا ایک ثواب کا کام ہے، اسی طرح نکاح بھی تو ایک دین کا ہی کام ہے، ثواب کا ہی کام ہے۔ پھر اس سے پہلے یہ سب چیز کیوں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں بتائیے؟ کہ کل کو ہمارا نکاح ہے، ماشاءاللہ اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھی جائیں گی، ماشاءاللہ قرآن مجید کی آیات پڑھی جائیں گی، خطبہ مسنونہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر پڑھتے تھے وہ بھی پڑھا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ہم ڈانس کریں گے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بتائیے؟ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کی رغبت حاصل ہوگی؟ کیا اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوگی اس نکاح سے؟ اور یہی وجہ ہے کہ شادی کو یہ کہا جاتا تھا، نکاح کو یہ کہا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ شادی آدھا ایمان ہے۔ اور میرا کہنا یہ ہے کہ اس دور میں شادی بالکل ایمان کو ختم کرنے والی ہے یا نہیں ہے؟ اس دور میں شادی کرنا بالکل اپنے ایمان کو ملیا میٹ کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ جو بھی شادی سنت کے مطابق نہیں کر رہا ہے وہ اپنے ایمان میں اپنے ہاتھوں سے آگ لگا رہا ہے۔ یہ ہے شادی ہمارے یہاں۔ تو اللہ کی رغبت کہاں سے آئے گی؟ کیسے اللہ کی رغبت آئے گی؟ اور دنیا کیا ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین اس دنیا کی حقیقت کو کس طرح سے اپنے بندوں کے لیے کھول کے بیان کر رہا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں قرآن کھلنا بھی نہیں چاہیے، خدا نہ خواستہ قرآن کھل گیا تو حقیقت پتہ چلے گی، اور حقیقت پتہ چلے گی تو ہمارا جو ذائقہ ہے دنیا کے اندر رہنے کا، اس ذائقے میں خلل پڑے گا، اس ذائقے میں کمی آئے گی، اور وہ ذائقہ کرکرا ہو جائے گا۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 ہے، آیت نمبر 205 سے 207 تک اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیت ان متعناہم سنین، اے نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھلا کیا آپ نے دیکھا اگر ہم ان لوگوں کو سامان عیش یعنی سالو عیش کرنے کی مہلت دے دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا یا آپ نے خیال کیا ایسے لوگوں کو دیکھا کہ اگر ہم انہیں سالو عیش کرنے کی مہلت دے دیں، یعنی خوب سال اللہ پاک نے دے دیے بندوں کو کہ خوب عیش کرو۔ اور یہاں میں رک کر کے ایک بات یہ سمجھا دوں کہ ہمارے یہاں بارہا میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی، یہی بات حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں عیش سے جب ہم عیش کرتے ہیں، پیسہ ہمارے پاس ہوتا ہے، جوانی ہمارے پاس ہوتی ہے، اور سارا طرف سے دل سکون سے ہوتا ہے، ساری لوازمات دنیا کے اندر جو چاہیے ضروری وہ سب کے سب ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا مقدر تھا، یہ ہمیں ملنا ہی تھا، ہمیں جو ہے نا یہ ملنا ہی تھا، اور یہ کبھی بھی ہم سے دور ہونے والا نہیں ہے۔ بھلا یہ کیسے ہم سے چھن سکتا ہے، کیسے ہم سے دور ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی یہ جو دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العالمین کسی کو کچھ دے دیتا ہے نا، اصل میں دے اس لیے دیتا ہے
کہ اللہ رب العالمین دینے کے بعد اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، اور اگر کسی سے لے لیتا ہے تو لے اس لیے لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے. تو لینا اور دینا دونوں میں اللہ رب العالمین کا کمال ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ لینا اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے کچھ دینا یہ بطور آزمائش ہے. یہ کیا ہے؟ بطور آزمائش ہے. لیکن انسان کیا سمجھتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اللہ مجھے دے رہا ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہے. یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ آپ کو قرآن مجید کے اندر کہیں یہ مفہوم نہیں ملے گا کہ اگر اللہ نے کسی کو دنیا کی چند چیزیں عیش و عشرت کی دے رکھی ہیں تو وہ اس کا حق تھا اور اللہ اس سے راضی ہے. ایسی کوئی چیز آپ کو قرآن و سنت کے اندر نہیں ملے گی. اگر آپ کہتے ہیں یا آپ میں سے کوئی بھی کہتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اگر دنیاوی عیش و عشرت مل رہی ہے، کام اچھا چل رہا ہے، بائک سے ہمارے پاس، کار سے ہمارے پاس، اچھے لباس ہیں ہمارے پاس، اچھی خوشبوئیں لگانے کے لیے، اچھا جوتا ہے ہمارے پیر میں، اور اچھا مکان ہے جہاں ہم رہتے ہیں، وہ ہمارا بیڈ روم بھی سجا ہوا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے. تو قطعاً ایسی بات نہیں ہے. ہمیں تو اتنی دولت دی ہے کہ ہم گن سکتے ہیں. اللہ نے کفار کو تو اتنی دولت دی ہے کہ وہ گن بھی نہیں سکتے. کہاں اللہ کی رضا کی علامت ہوئی ہے؟ فرعون کو دیکھیں آپ، حمان کو دیکھیں آپ، شداد کو دیکھیں آپ، اور موجودہ جو چھوٹے بڑے فرعون ہیں ان کو دیکھیں آپ. ہے یا نہیں ہے ان کے پاس دولت کی کوئی کمی ہے؟ وہ گن نہیں سکتے اپنی دولت. اور وہ اگر ساری طاقت بھی لگانا چاہیں نا گننے کے لیے، ایسے ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے دنیا کے اندر کہ ان کی اگر پوری طاقت کے ساتھ ان کی ساری طاقت لگانے کے بعد دولت کو گنا جائے تو نہیں گن سکتے. تو کیا اللہ راضی ہوگا ان سے؟ نہیں، اللہ قطعاً ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. ہاں آپ کے پاس دنیا کی تمام تر چیزیں ہیں لیکن کوئی بھی چیز آپ کو اللہ کے دین سے غافل نہیں کر رہی ہے. اب آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے اللہ کی نعمت ہے. تو اللہ نے فرمایا افرأیت ان متعناہم سنین، کہ اگر ہم ان کو سالوں، کیا آپ نے دیکھا اگر ہم ان کو سالوں تک عیش کرنے کی مہلت دے دیں. آگے فرمایا ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، اور پھر ان کے پاس اللہ کی جانب سے وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. آگے بہت ہی خطرناک بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمائی ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آگے فرمایا اللہ پاک نے ما اغنا عنہم ما كانوا یمتعون. تو آیت کو، ان تینوں کو پھر دوبارہ سے سمجھیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، بھلا کیا آپ نے دیکھا کہ اگر ہم انہیں سالوں تک عیش کرنے کی مہلت دے دیں، من مرضی زندگی گزارنے کی مہلت دے دیں، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ جائے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہارے پاس آ کر کے عذاب پہنچے گا. ما اغنا عنہم ما كانوا یمتعون. تو وہ سامان عیش و عشرت انسان دنیا میں اکٹھا کرتا ہے نا، بہت سارا بیلنس بناتا ہے. آج کل بیلنس بنانے کی بڑی فکر ہے انسان کو. اچھے مکانات، اچھا بیلنس، تمام تر چیزیں بنانا. اور اس کو بنانا بری چیز نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے یہ آج کل انسان بنا رہا ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ یہ دین کو مکمل طریقے سے بالائے طاق رکھ کر کے تمام چیزیں اکٹھی کر رہا ہے. اللہ اس کے جواب میں کہہ رہا ہے ما اغنا عنہم ما كانوا یمتعون. تو تمہارا سامان عیش و عشرت تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے، کچھ بھی کام نہیں آئے. ایک انسان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں، کونٹلوں کی تعداد میں سونا ہے، صرف سونا ہے اس کے پاس اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے. اب لگے گی بھوک، کسی کام کا ہے وہ سونا؟ یہ دنیا کے حالات بتا رہا ہوں میں، آخرت میں تو کسی کام میں آنا ہی نہیں یہ چیز. ایک انسان کے پاس بہت ساری چاندی ہے، بہت سارے نوٹ ہیں، بہت سارے دینار، درہم اور ڈالر ہیں، لگ گئی اسے پیاس، پانی نہیں ہے اس کے پاس. یہ کسی کام کی ہے یہ چیز؟ کسی کام کی نہیں ہے. وہی اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے. اور دیکھیے قرآن مجید کے اندر تو اس طرح سے بیان کیا گیا دنیا کی تمام تر چیزوں کو اور ساز و سامان کو. اس لیے اس کی حقیقت کو سمجھیں گے تبھی اللہ کی جانب رغبت ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی جو درس میں آ رہا ہے ثواب کی نیت سے، ارے بھائی ثواب تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا. یہ درس کرانے کا مقصد، درس ہونے کا مقصد ہے زندگی کے اندر دین آئے، دین آئے زندگی کے اندر، اللہ کا احکام آئے، نبی کا طریقہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے ثواب تو ملتا ہی ہے، دین کے کام میں ثواب تو ملتا ہی ہے. سنا اور چلے گئے، ثواب مل گیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن دین زندگی میں اللہ کے احکام کو اللہ کی زمین پہ رہ کر ہم پورے کرنے والے بنے، اللہ کے نبی کی سنت پر چلنے والے بنے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. دیکھیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت ہی جلیل القدر ایک حاکم گزرے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب دور آیا عمر بن عبدالعزیز کا،
تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا دور دوبارہ لوٹ کر کے آ گیا. ان کے زمانے میں بھی بڑا عدل و انصاف ہوا ہے اور بہت زیادہ خیر پھیلائی ہے انہوں نے. یہ کیا کہتے ہیں؟ اشعار کی شکل میں کہتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں نہارک ما یا مغرور سہو وغفلت، اے غافل انسان تمہارے دن غفلت میں گزر رہے ہیں. اور دیکھیے یہ ایک بہت ہی پیسے والی شخصیت، ذاتی طور پر بھی بہت زیادہ، اور حاکم ہے تو ظاہر سی بات ہے سارا کا سارا اپنا ہی، سارا کا سارا جب حاکم ہے کسی جگہ کے تو سارا کا سارا اپنا ہی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہارک یا مغرور سہو وغفلت، اے غافل تمہارے دن غفلت میں گزر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں ولیلک نوم ورؤا لک لازمۃ، اور تمہاری راتیں نیند میں اور خوابوں میں گزر رہی ہیں. آگے کہتے ہیں تسر بما یفنا وتفرح بالمنى، کہتے ہیں کہ تم فنا ہونے والی چیزوں پر خوش ہوتے ہو اور بے جا خواہشات پر، یعنی ناجائز خواہشات پر خوش ہوتے ہو اور فنا ہونے والی چیزوں پر خوش ہوتے ہو. کما سر باللذات فی النوم حالم، جیسے خواب دیکھنے والا نیند کے اندر خوش ہوتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ دنیا کی حقیقت کو عمر بن عبدالعزیز بیان کر رہے ہیں. اور آگے کہتے ہیں وَتَسْعَى إِلَى مَا سَوْفَ تَكْرَهُ غِبَّهُ، کہ تم ان کاموں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اس دنیا کے اندر تم ان کاموں کے پیچھے لگے ہوئے ہو جن کے انجام پر تم عنقریب پچھتاؤ گے. کاش قرآن کی بات کو مانا ہوتا. یہ پچھتاوا انسان کو ہوگا، ابھی نہیں ہو رہا ہے. جس کو ابھی ہو گیا وہ تو جولی گڈ اور ویری گڈ آدمی ہے، لیکن جس کو یہ پچھتاوا دنیا میں نہیں ہوا سمجھ لے گا اس کی ہلاکت تو طے ہو گئی. کہہ رہے ہیں کہ تم ان کاموں کے پیچھے بھاگتے ہو جن کے انجام پر عنقریب تمہیں پچھتانا پڑے گا. اور آگے کہتے ہیں کذالک فی الدنیا یعیش البہائم، کہ یہ دنیا کی عیش و عشرت والی زندگی یہ تو جانوروں کی زندگی، انسانوں کی زندگی یہ نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی زندگی ہے. تو یہ مفہوم جو انہوں نے لیا ہے یہ قرآن و سنت سے ہی لیا ہے، یہ ان کا اپنا مفہوم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان متقی پرہیزگار بنتا ہے، تقوی والا بنتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ رب العالمین اسے وہ چیزیں سکھا دیتا ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں سکھاتا، جو اس سے دور ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی طرف رغبت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو. میں ابھی بتاؤں گا آپ کو کہ دنیا کا مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن اس طرح بھی دنیا نہ کمائی جائے کہ ہم مشابہ ہو جائیں کفار کے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَنْسَكَ نَصِيبًا مِنَ الدُّنْيَا، کہ اگر تمہارے مقدر کی دنیا ہے کہیں پر بھی، تمہیں پتہ ہے کہ حاصل ہو سکتی ہے تو اس کو حاصل کرو. اپنے مقدر کی دنیا کو قطن بھی مت چھوڑو، اسے حاصل کرو. زکوٰۃ جبھی تو دے گا جب اس کے بعد بہت ساری دنیا کا مال و دولت ہوگا، وہی زکوٰۃ دے گا. حج وہی کرے گا جس کے بعد دنیا کا مال و دولت ہوگا. لیکن یہ دنیا کمانا اور دنیا کا جو بھی معاملہ ہے یہ دین پر اگر غالب آ رہا ہے تو بس یہ معاملہ گڑبڑ ہے. ابھی رمضان گزرا ہے، اکثریت اس بار تو اتنا افسوس ہوا کہ اکثریت روزہ ہی نہیں رکھتی. پتہ چلا ان کے بارے میں، بڑے بڑے اچھے لوگوں کے بارے میں پتہ چلا، اور پتہ نہیں کیا اللہ کی منشا تھی کہ جن کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چلا، اس رمضان میں ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ روزے ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے روزے. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. جب روزہ فرض عبادت نہیں کرتے تو اور جو رمضان میں کرنے والی چیزیں ہیں وہ تو وہ کیا ہی کریں گے. یہ حالات ہیں ہمارے. یہ کیا دنیا کو ہم نے سب کچھ نہیں سمجھا کفار کی طرح؟ اسی کو تو کہتے ہیں سب کچھ سمجھنا. نہیں تو اللہ رب العالمین تو آپ کو اچھے کپڑے پہننے سے منع نہیں کرتا، اچھی سواری سے منع نہیں کرتا، اچھے جوتے سے منع نہیں کرتا، اچھے کھانوں سے منع نہیں کرتا. اللہ نے منع نہیں کیا. لیکن جس طرح سے دنیا کو لیا جائے، جس طریقے سے انسان آج لے رہا ہے، اس کے پاس اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے رسول کی باتوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. اس کے لیے اس کے پاس ہزار قسم کے بہانے ہیں. لیکن دنیاوی کوئی کام آ جائے اس کے پاس، چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو، رات کے 2 بجے آ جائے، اس وقت وہ تیار ہے. تہجد کے لیے تیار نہیں ہے. صبح کے 5 بجے اگر اسے کہیں جانا ہے تو اس کے لیے تیار ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سامنے سے مقارنہ ہو رہا ہے کہ ہماری نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، بالکل سامنے سے ہو رہا ہے.
اس میں کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ عشاء کی نماز بڑی لمبی ہوتی ہے اور ہم تھک جاتے ہیں، وہی لوگ شادیوں کے اندر رات بھر دور دور باراتیں لے کر کے جاتے ہوتے ہیں اور وہاں سے واپسی آتے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہوتے ہیں اور واپسی آتے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے یہاں دنیاوی کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں مانے یا نہ مانے کفار کے نقش قدم پر چل چکے ہیں۔ ان کے یہاں بھی دنیا کا یہی حال ہے جو ہمارے یہاں دنیا کا حال ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بے رغبتی کیوں دلائی؟ اس لیے دلائی کہ اگر انسان اس سے رغبت کرنے لگا تو دنیا تو سبھی کو کھا گئی۔ اس نے تو ہم سے بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا، سب کو دھوکہ دیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو ہنسی آئے گی، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عورت بے وفا نکلی اور فلاں اولاد بے وفا نکلی۔ اس دنیا سے زیادہ بے وفا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا سے زیادہ جس شداد نے اس دنیا کے اندر جنت بنائی تھی کہ ہم جنت بنائیں گے، جنت بنائی بھی، اپنے صلاحیت کے اعتبار سے اس نے جنت بنائی بھی۔ جو فرعون یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا اعلیٰ، سب سے بڑا رب ہوں، یہ دنیا ان کو بھی نہیں بخشا اس نے، ان کو بھی کھا گئی۔ کھا گئی یا نہیں کھا گئی بتائیے؟ کھا گئی۔ یہ دنیا کسی کو بخشتی نہیں ہے، تو بیکار ہے اس کے چکر میں لگنا۔ ہاں، اس میں جو حصہ ہے ہمارا وہ ہمیں لینا ہے بس، اور وہ حصہ ہم لیں گے تو ہمارا دین قطعاً بھی ضائع نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کے اندر 6416 نمبر حدیث ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مونڈے پہ آ کر ہاتھ رکھا یا میرے مونڈے کو پکڑا۔ فقالا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی شخص کسی اجنبی جگہ پہ جا کر کے ہوتا ہے۔ آپ ابھی میکسیکو میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں اور بالکل نئی جگہ ہو، آپ کو کیسے رہیں گے؟ آپ ایسے دیکھیں گے کہیں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ جائے، کہیں میں گم نہ جاؤں، کہیں میں کھو نہ جاؤں، کھانا کہاں کھاؤں، بیٹھوں کہاں، لیٹوں کہاں، کیا کچھ نہیں پتہ ہوتا انسان کیسا رہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اجنبی شخص۔ غریب کا معنی یہاں اجنبی کا ہے۔ تو دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، او عابر سبیل، یا پھر اس طرح رہو جیسے کوئی راہگیر مسافر ہوتا ہے جو اپنے سفر کو کبھی بھی حقیقت نہیں سمجھتا، وہ منزل اس کی کچھ اور ہوتی ہے، اس سفر کو پارٹ ٹائم سمجھتا ہے کہ یہ نکلنا ہے، گزرنا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں یا تو اجنبی کی طرح رہو یا راہ چلنے والے مسافر کی طرح دنیا کے اندر رہو۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر ایک قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کو حضرت امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے کتاب الرقاق کے اندر۔ اور تعلیقاً جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی روایت ایسی جس میں راویوں کے اندر بیچ کی سند کٹی ہو اور کچھ راوی اس میں شارٹ ہوں، یعنی ان کا نام ذکر نہ کیا جائے۔ لیکن ہر تعلیقاً روایت قابل قبول نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے تو یقینی طور پر اس کے شواہد اور دوسری کتابوں میں ملتے ہیں، اس لیے اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان الدنیا قد ارتحلت مدبرۃ، کہ بے شک دنیا تم سے منہ موڑ کر جا رہی ہے، بے شک دنیا تم سے منہ موڑ کر جا رہی ہے۔ یعنی کہ ہم جس دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں اور ساری صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں اپنی ذمہ داریوں کے نام پر، وہ دنیا ہم سے آگے جا رہی ہے منہ موڑ کر۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی ہم سے منہ موڑ کر جاتا ہے، منہ پھیر کر چلا جاتا ہے، تو اس کے واپس آنے کے چانس نہ کے برابر ہوتے، کیونکہ وہ ہمارے پاس تھا اور پھر وہ ہم سے جا رہا ہے۔ اب دنیا کی اسپیڈ اور ہماری اسپیڈ میں کیا فرق ہے؟ اگر دنیا سپوز کر لیں آپ مثال کے طور پر 100 کی اسپیڈ سے ہمارے آگے ہے، 100 کی اسپیڈ سے ہمارے آگے ہے، تو ہم اس کے پیچھے 50 ہی کی اسپیڈ سے جا سکتے ہیں۔ اور دنیا کے پاس قیامت تک کا وقت ہے اور ہمارے پاس ہماری اپنی جو ذاتی قیامت یعنی ہماری موت ہے اس تک کا وقت ہے۔ ہماری اسپیڈ 50 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہے
اور دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس کی اسپیڈ 100 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہے، اور پھر راستے میں ہماری جان جو ہے وہ چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو کیا کبھی دنیا ہاتھ پہ آئے گی ہماری؟ اور یہ ہمارا حال نہیں ہے، ہر انسان کا یہی حال ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میری 500 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار ہے دنیا کو حاصل کرنے کی، تو دنیا کی رفتار پھر اس کے مقابلے میں 1000 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ہے۔ ہم نہیں پکڑ سکتے اس کو، ہم سے پہلے بھی کوئی نہیں پکڑ پایا، کوئی نہیں تھام پایا۔ یہ بے وفا ہے، یہ جانے ہے۔ اسی لیے حضرت علی کہتے ہیں ان الدنیا قد ارتحلت مدبرۃ، کہ دنیا منہ موڑ کر جا رہی ہے، وان الاخرۃ قد ارتحلت مقبلۃ، دنیا تو منہ موڑ کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ یعنی دنیا حاصل ہو ہی نہیں سکتی چاہے انسان کچھ بھی کر لے، اور آخرت سے انسان بچ نہیں سکتا چاہے وہ کچھ بھی کر لے، کیونکہ ایک چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے، جا رہی ہے، اور ایک چیز ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اور آگے فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَنْبَاءِ الْآخِرَةِ، تو تم آخرت کے بیٹے بنو۔ آخرت کو اپنا سب کچھ سمجھو، ماں کو انسان سب کچھ سمجھتا ہے نا اپنی، تو وہی آخرت ہے، آخرت کے تم بیٹے بنو، یعنی آخرت کو ہی تم سب کچھ سمجھو۔ اور وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَنْبَاءِ الدُّنْيَا، اور تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، یعنی دنیا کو تم اپنی ماں کی طرح سے مت سمجھو، آخرت کو سب کچھ سمجھو اور دنیا کو کچھ بھی نہ سمجھو۔ یہ جب دنیا سے بے رغبتی ہوگی اور جو اس پر قابو پالے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دین پہ چلنا آسان، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان، نبی کی سنت پر چلنا آسان۔ اس دنیا کے اندر جس آدمی کے اندر جو بھی چیز نہیں ہے اللہ کے احکام کے اعتبار سے، نبی کی سنت کے اعتبار سے، کہیں نہ کہیں وہ دنیا کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہے۔ یہ بالکل خلاصے کے طور پہ بات آپ کے سامنے ہے۔ میں اگر کسی بھی چیز پر عمل نہیں کر رہا ہوں تو یہ شیطان، یہ نفس، یہ تو الگ چیز ہے، لیکن اس دنیا کی چکا چوند نے، دنیا کی جو ہے اس جھوٹ نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے، جو ہم ہر چیز کو دین کی ویٹنگ میں رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کا ہر کام ہمارے لیے آسان ہے۔ اب اللہ رب العالمین کیا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں کچھ بھی نہ کریں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں؟ کیونکہ اب بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہوگا تو بالکل ختم ہی کر دیا معاملہ۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے، ایسا قطعاً بھی نہیں ہے۔ بس اس دنیا کے اندر ہمیں اس طرح رہنا ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرتے 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 کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اصل جو آخرت کا مقصد ہے ہم اس کو بھلا دیں۔ اگر ہم نے ایسا کر رکھا ہے تو بس ہمارے لیے خسارہ ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ خسارہ ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ ضرورت کے اعتبار سے اللہ پاک نے رکھی ہے کہ انسان دنیا میں زندہ رہے گا تو ننگا نہیں رہ سکتا، اس لیے لباس پہنے گا۔ اور لباس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ تم زینت اختیار کرو، اچھا خوبصورت لباس پہنو، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اچھا لباس پہننا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ انسان آخرت سے غافل ہے۔ اگر وہ اچھا لباس اسے پہننے میں یا اچھا لباس کمانے میں دین نہیں چھوڑ رہا ہے وہ، تو یہ اچھا لباس پہننا پھر نعمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اسی طریقے سے اچھا کھانا کھانے کو منع نہیں کیا گیا، باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، جس حال میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا ہے، تو وہ حال ہم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ جیسے آدمی تنگ دست ہوتا ہے تو اس کی تنگ دستی ظاہر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، اس کے اندر متکبرانہ پن نہ ہو، تکبر نہ ہو، لیکن وہ چیزیں اس کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے بھرپور، فالتو میں پریشان ہو رہا ہے اور سائیکل پہ گھوم رہا ہے، نہیں بھائی، اب تمہارے پاس کار کے حالات ہیں تو تم کار خریدو، کار جو ہے خریدو۔ تمہارے پاس موٹر سائیکل بائک کے حالات ہیں تو تم اس پہ چلو، ذمہ داری ہے۔ اگر تم اچھی چیز کھا سکتے ہو تو تم 35 والے چاول مت کھاؤ۔ اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے، تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، تم 100 روپے کلو والے، 200 روپے کلو والے بھی چاول کھا سکتے ہو۔ دنیا میں اللہ رب العالمین یہ منع نہیں کرتا، لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں نا اس کے برخلاف، کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، پھر اسی کی زمین پر رہ کر، اسی کے آسمان کے نیچے اسی کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ پسند نہیں کرتا۔ بس باقی اللہ نے منع نہیں کیا کسی بھی چیز کو، کسی بھی چیز کو منع نہیں کیا اللہ پاک۔ بتائیے، عورتوں کے لیے حلال کر دیا ریشم، کیونکہ عورت کے اوپر ریشم بڑا جچتا ہے اور وہ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے عورت کے لیے ریشم کو حلال کیا کہ ریشم پہناؤ انہیں، ریشمینی لباس عورت پہن سکتی ہے۔ مرد کے اپوزٹ ہے وہ، دنیا میں مرد کے اپوزٹ ہے ریشمی لباس،
تو اس کو منع کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے عورتوں کو سونا پہننے کے لیے کہا گیا کہ عورتیں سونا پہن سکتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی جو فطرت ہے اس کو سوٹ کرتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو حلال کر دیا۔ اللہ نے کہاں منع کر دیا؟ اللہ نے کہاں منع کرا ہے کسی نعمت کو؟ اللہ پاک تو یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کوئی نعمت استعمال نہ کریں، یہ دنیا میں بالکل زبردستی بس ہاتھ پہ ہاتھ باندھیں اور بیٹھے رہیں، اپنی دکانیں بند کر دیں، اپنے کاروبار بند کر دیں، اور جو ہے اپنی تجارتیں بند کر دیں۔ یہ اللہ کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دکان پہ رہیے اور ایمانداری سے کاروبار کیجیے، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو ادا کیجیے۔ اللہ کے احکامات اور رسول کا طریقہ آپ کی دکان پر بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، کسی کی میت میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، کسی کی شادی میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، اور پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، اور اسی طریقے سے جو جو چیزیں اللہ رب العالمین نے احکامات کے طور پر اتاری ہیں ان سب کو مانتے رہیے اور دنیا میں مستی مارتے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ وہیں خراب ہوتا ہے کہ دنیاوی تمام تر کام کیے جاتے ہیں، اللہ کی تمام نعمتوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کی ہی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اسی کو دنیا کی جو ہے رغبت کہا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف رغبت کرنا ہے، نہ کہ دنیا کی طرف، بلکہ دنیا سے تو ہمیں بے رغبتی اختیار کرنا ہے، دنیا سے ہمیں بے رغبتی اختیار کرنا ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید باتیں میں اگلے ہفتے آپ کو اللہ